بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 349 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کنز الدقائق فصل فی مسائل الشتہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم متفرق مسائل میں سے فارسی زبان میں طلاق کے بولے جانے والے الفاظ کنائی اور صریح الفاظ سے متعلق چند جملے پڑھیں گے، جن میں بعض کنائی ہے اور بعض صریح ہے، اور ان کا حکم جانیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ قالت میرا طلاق دا، فقال دادا گیر او کردہ گیر او دادا باد او کردہ باد، ینوہ ولو قال دادا است او کردہ اس یقع نوا اولا، ولو قال دادا انگار او کردہ انگار لا یقع و انوا، وی میرا ناشاید تا قیامت او ہما عمر، لا یقع الا بالنیت، حیل زنان کن اقرار بالثلاث، حیل خویش کن لا، کابین تیرا بخشیدم میرا از جنگ بازدار، ان طلقها سقط المہر و الا لا۔ مصنف علیہ الرحمہ قالت میرا طلاق دا سے فارسی زبان کے الفاظی کنائی سے ذکر فرما کر ان سے وقوع طلاق اور عدم وقوع طلاق کا حکم بیان کریں گے۔ یعنی اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا میرا طلاق دا، یعنی آتنی طلاق، میرا طلاق دا کا معنی ہے آتنی طلاقا، مجھے طلاق دے دو۔ فقال دادا گیر، شوہر نے جواب میں کہا دادا گیر، دی ہوئی سمجھ، دی ہوئی سمجھ، گیر کا معنی سمجھ، دادا دی ہوئی، گیر یعنی فرض کر، تقدیر یعنی آپ دی ہوئی سمجھ۔ یا عورت نے کہا میرا طلاق دا، یعنی مجھے طلاق دے دو، جواب میں شوہر نے کہا کردہ گیر، کی ہوئی سمجھ، کردہ گیر کی ہوئی سمجھ۔ یا جو ہے او دادا باد، یا جواب میں کہا دادا باد، دی ہوئی جیو، دی ہوئی جیو، او کردہ باد کی ہوئی جیو، باد کا معنی جینا، تو دی ہوئی جیو یا کردہ باد یا کی ہوئی جیو۔ تو اب اس چاروں جملوں سے، یعنی اگر شوہر نے جواب میں دادا گیر کہا یا کردہ گیر کہا یا دادا باد کہا یا کردہ باد کہا، ان چاروں جملوں سے وقوع طلاق کے لیے نیت معلوم کی جائے گی۔ ینوہ، اس سے نیت معلوم کی جائے گی۔ اگر اس نے ان جملوں سے طلاق کی نیت کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جملے الفاظی کنائے ہیں اور وہ طلاق کی خبر کے واقع ہونے میں ان کا استعمال بطور کنایہ کے ہے، لہذا اگر انہوں نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، وگرنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ولو قال دادا است، ہاں اگر شوہر نے جواب میں کہا کہ دادا است میں نے دے دی ہے، یعنی بیوی نے کہا تھا میرا طلاق دا، مجھے طلاق دے، شوہر نے جواب میں کہا دادا است میں نے دے دی ہے، یا کہا کردہ است میں نے کر دی ہے، تو اس صورت میں دادا است اور کردہ است یہ دونوں اخبار عن طلاق میں صریح ہیں۔ جب اخبار عن طلاق میں صریح ہے تو یقع، طلاق واقع ہو جائے گی، نوا اولا، چاہے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو یا کہ نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولو قال دادا انگار او کردہ انگار، اگر بیوی نے کہا میرا طلاق دا، آتنی طلاقا، مجھے طلاق دے دو، اور شوہر نے جواب میں کہا دادا انگار،
یعنی دی ہوئی جان، گیر کے بجائے انگار کہا، دی ہوئی جان، او کردہ انگار یعنی کی ہوئی جان، دی ہوئی جان یا کی ہوئی جان، لا یقع تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی، وَإِن نَوَا اگرچہ اس نے اس سے وقوع طلاق کی نیت بھی کی ہو، کیوں بھی اس لیے کہ یہ اخبار عن طلاق کا معنی ان الفاظ سے مراد لینا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں، نہ شرعاً اور نہ عرفاً، تو یہ اخبار عن طلاق کے لیے بالکل استعمال ہی نہیں ہوتے۔ جب اخبار عن طلاق کے لیے یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا تو لہذا اس جملے سے طلاق واقع نہ ہوگی، اگرچہ اس نے نیت کی ہو تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح جس طرح کہ ہمارے اردو زبان میں کوئی شخص غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اگر بھئی فلاں کام میں نے کر لیا تو یہ میری بیوی مجھ پر میری ماں بہن ہوگی، تو اگر وہ کام کر لے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ماں بہن جو ہے نہ کنایہ طور پر جو ہے طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور نہ جو ہے صریح طور پر، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے اب طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ اس نے نیت کی بھی ہو۔ وی میرا نشایت تا قیامت او ہم عمر، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہیں وی میرا نشایت تا قیامت، یہ بیوی قیامت تک میری نہیں ہوگی، یعنی یہ بیوی مجھے قیامت تک نہیں چاہیے، او ہم عمر یا یہ بیوی مجھے ساری عمر نہیں چاہیے، پوری عمر نہیں چاہیے، تو اب اس صورت میں بھی میرا نشایت تا قیامت، یہ بیوی مجھے قیامت تک نہیں چاہیے، او ہم عمر یا مجھے عمر بھر کے لیے نہیں چاہیے، تو اس صورت میں ان دو جملے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، یہ بھی الفاظ کنایہ میں سے ہیں، بس اگر شوہر نے اس سے طلاق کی نیت کی ہوں تو طلاق واقع ہوگی، وگرنہ نہیں۔ لا یقع الا بالنیت، ان دونوں جملے سے وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہے، یعنی طلاق واقع نہ ہوگی مگر نیت سے۔ حیلہ زنان کن اقران بالثلاث، حیلہ زنان کن یاد رکھیں یہ جو ہے فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے اعتدی ایام عدت کی، یعنی اعتدی ایام عدت کی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ تو اپنے عدت کے ایام گن، اور پھر چونکہ فارسی زبان میں یہ 3 طلاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے حیلہ زنان کن کہ تو عورتوں کا حیلہ کر، یعنی اپنے آپ کو تو جو ہے کسی کے لیے دلہن بنا، اس کا معنی اردو میں یوں بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ کہنا حیلہ زنان کن کہنا اقرار بالثلاث، یہ بوجہ عرف کے 3 طلاقوں کا اقرار ہے، یہ بوجہ عرف کے 3 طلاقوں کا اقرار ہے، لہذا جو ہے اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے حیلہ زنان کن نہ کہا بلکہ حیلہ خویش کن کہا، ہاں کہ تو اپنا حیلہ کر، تو اس صورت میں چونکہ یہ عرف میں 3 طلاقوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، نہ 3 طلاقوں کا اقرار ہے، بین کے طور پر بھی استعمال نہیں ہوتا، لہذا یہ عرف میں طلاق سے کنایہ کے طور پر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لا یقع طلاق، اس سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ کابین تیرا بخشیدم میرا از جنگ بازدار، اگر کسی عورت نے شوہر سے کہا، کابین کہتے مہر کو، تیرا بخشیدم میرا از جنگ بازدار، کہ میں نے تیرا مہر معاف کر دیا، تو بس اس جنگ و جدال سے میری جان چھوڑ دے، یعنی مجھے آزاد کر دے، مجھے طلاق دے دے۔ تو اگر اس نے یوں کہا تو فرماتے اس صورت میں کیا اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، ظاہر ہے طلاق واقع ہو جائے گی، اور عورت کے لیے جو مہر شوہر پر لازم تھا وہ حق مہر جو ہے وہ عورت کا ساقط ہو جائے گا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ کابین تیرا بخشیدم میرا از جنگ بازدار،
یہ الفاظ جو ہے خلا کے لیے بطور کنایہ کے استعمال ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس عورت نے خلا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور بدلے خلا اس نے اپنا مہر رکھ دیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ خلا میں جو چیز بدلے خلا مقرر ہو جائے وہ عورت پر دینا لازم ہوتا ہے. تو اب یہاں پر وہ مہر اس نے گویا کہ معافی کا اعلان کر دیا تو وہ شوہر کے لیے معاف ہو جائیں گے. تو یہ کابین تیرا بخشیدہ، میں نے تیرا مہر معاف کر دیا، میرا از جنگ بازدار، بس میری اس لڑائی جھگڑے سے میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے. ان طلقها سقط المہر، اگر شوہر نے اس جملے کے بعد اس کو طلاق دے دی تو مہر ساقط ہو جائے گا. وَإِلَّا لَهُ، اگر اس کے بعد طلاق نہ دی بلکہ اب خاموش رہا، 1 مہینے کے بعد پھر جا کر اس کے دل میں آیا اور اس نے طلاق دے دی، تو لا، اس صورت میں مہر ساقط نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ اس عورت کا تو پکا حق ہے اور اس نے یہ اس کی سقوط پر راضی ہوئی تھی اس وقت جب لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. اب 1 مہینے کے بعد یہ اس کی سقوط پر راضی نہیں ہے. ہاں، تو لہذا جب 1 مہینہ بعد یہ اس کی سقوط پر راضی نہیں ہے تو اب اس نے اگر طلاق دے دی تو اس کا مہر ساقط ہونے کی کوئی وجہ نہیں پائے گی، تو لہذا اس صورت میں اس کا مہر ساقط نہیں ہوگا. عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے فارسی کے چند جملے میرا طلاق دادا کے جواب میں اگر شوہر دادا گیر، کردہ گیر اور دادا باد یا کردہ باد کہے تو اس سے وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی. اسی طرح اگر شوہر نے میرا طلاق دہ کے جواب میں عورت کو یوں کہا دادا اس او کردہ اس یقع، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی چاہے اس نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو. اسی طرح اگر اس نے میرا طلاق دہ کے جواب میں دادا انگار یا کردہ انگار کہا تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی چاہے اس نے نیت کی ہو یا کہ نہ کی ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ بے طلاق کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہر زبان میں 3 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو صریح ہوں، تو صریح میں وقوع طلاق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نوا اولا نیت کرے یا نہ کرے یقع طلاق واقع ہو جاتی. دوسرے الفاظ کنائی ہے جن سے وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہے، ینوع نیت معلوم کی جائے گی، نیت کی ہے تو طلاق واقع ہوگی، نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تیسرے قسم کے وہ ہے جو عرفاً اور شان کسی بھی صورت میں طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، تو اس میں اگر طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ بھی میرا نشاہد تا قیامت او ہم عمر، کوئی شخص اپنے بیوی سے کہے کہ یہ مجھے قیامت تک نہیں چاہیے یا عمر بھر کے لیے نہیں چاہیے تو یہ بھی کنایہ الفاظ میں سے، لہذا وقوع طلاق کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم نے ایک جملہ پڑھا حیل زنان کن، یہ چونکہ عورت میں 3 طلاقوں کے لیے استعمال ہوتے، 3 طلاقوں کا اقرار، لہذا سے 3 طلاق واقع ہو جائے گی. حیل خویش کن سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور آخر میں ہم نے خلا سے متعلق پڑھا کہ کابین ترا بخشیدم میرا از جنگ بازدار، کہ میں نے تیرا مہر معاف کر دیے بشرطے کہ تو مجھے اس جنگ و جدال سے جو ہے جان چھڑا دے. اس سے جو ہے اگر اس نے فوراً طلاق دے دی تو خلا واقع ہو جائے گی، عورت کا جو حق مہر ہے وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر شوہر نے اس وقت طلاق نہ دی اور پھر ایک زمانہ بعد اس نے طلاق دی تو فرماتے اس صورت میں جو عورت کا حق مہر ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر ساقط ہونے کی کوئی وجہ نہیں پائے گی. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات سے آج کے سبق کے آخر میں ایک سوال کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی شخص سے اگر بیوی مطالبہ کرے میرا طلاق دہ، مجھے طلاق دے دو، آتنی طلاقن، مجھے طلاق دے دو، اور اس کے جواب میں شوہر کہے کردہ گیر یا کہے دادا انگار، تو اس سے وقوع طلاق ہوئی یا نہیں، یعنی طلاق کے واقع ہونے کے لیے کیا تفصیل ہے. آپ حضرات اس کا جواب اپنے پاس حل کر لیں، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس سے متعلق پھر مزید گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.